جیسا کہ فرمایا بعض اپنے راضی بندوں پر جو راضی اور مرضی بندے ہوتے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے راضیۃ مرضیہ انسان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بندہ جو میرا بندہ ہے، جو اب میری روح میرے سپرد کرنا چاہتا ہے، میری طرف لوٹ آ، ایسی حالت میں لوٹ آ کہ تو راضی اور مرضیہ بھی ہے، تو مجھ سے راضی رہا ہمیشہ اور میں ہمیشہ تجھ سے راضی رہا۔ فادخلی فی عبادی، یہاں جنت کے مضمون کو پیچھے پھینک دیا ہے۔ جنت تو ان کی تمنا ہی نہیں تھی، ان کی تمنا تو رضائے باری تعالیٰ تھی، تو فرمایا فادخلی فی عبادی، میں تجھے یہ مرتبہ عطا کرتا ہوں کہ میرے عباد میں شامل ہو۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے عبداللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ سب انبیاء عباد اللہ تھے، مگر عبداللہ لقب سوائے حضرت محمد رسول اللہ کے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ بس یہاں بھی سر فہرست آپ ہی ہیں، وہ عباد جن سے یہ خطاب ہوگا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس میں دیکھیں جنت کو پیچھے رکھا ہے، تو جزا کو مبہم رکھا تو گیا ہے، لیکن اس ابہام کی تشریح خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرما دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیشہ یہی تمنا پیش نظر رکھی کہ خدا ملے، اور جنت اور ثواب اور اس قسم کی دوسری چیزیں ان کی طرف دھیان کبھی نہیں گیا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ یہ راضیۃ مرضیہ کی تفسیر ہے اصل میں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ اس میں راضیتاً کے نتیجے میں مرضیہ کی نعمت عطا ہوتی ہے، یہ یاد رکھنے والا نقطہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ خدا نے اپنا ہونا بندے کے اختیار میں رکھ دیا ایک قسم کا، اور یہاں بھی جبر اور قدر والی بحث حل ہو جاتی ہے اس مقام پر پہنچ کے۔ ویسے تو خدا کی مرضی کے خلاف کون ہے جو خدا کو اپنا سکے، لیکن خدا نے اپنی مرضی خود بندے کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جہاں تک عشق کا تعلق ہے، جہاں تک محبت کا تعلق ہے، فرمایا فیصلہ کرنا اور مجھ سے محبت کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم کرو گے، تم راضیہ ہو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ مرضیہ بھی بن جاؤ گے۔ اگر تم مجھ سے راضی ہوگے تو میں تم سے ضرور راضی ہوں گا۔ یہ وہ مفہوم ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کے آخر پر یوں فرمایا، اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ بس اس کا فیصلہ کہ ہمارا انجام کیسے ہوتا ہے، ہم عباد الشکور میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کے لیے مرنے کا انتظار کرنا پڑے یا اگلے جہان جا کر معلوم ہو کہ کیا ہوگا۔ ہر انسان اپنے نفس پر بصیرہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کس کا ہوں۔ وہ جو دنیا کے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ وہ دنیا کے ہیں، وہ جو خدا کے ہیں ان کو علم ہے کہ وہ خدا کے ہیں، بس جن کا علم ان کے تجربے پر مبنی ہو
اور روزمرہ کی زندگی میں جب بھی خدا اور غیر خدا کے سوالات اٹھتے ہوں اور ہر بار وہ خدا کی طرف مڑتے ہیں اور غیر اللہ کو چھوڑ دیتے ہوں، ان کے متعلق یہ خوشخبری ہے کہ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے، یعنی یقیناً تم خدا کے ہو چکے ہو، تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد شکور تھے، اور عبد شکور کا وہ مفہوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جب خدا سے محبت ہر مقصود پر غالب آ چکی ہو تو دنیا کی کسی حالت میں بھی انسان کو رکھا جائے، دین کی کسی حالت میں بھی انسان کو رکھا جائے، یہ ایک ثانوی بات، یہ باتیں ثانوی بن جاتی ہیں۔ خدا اول ہے، اور شکر اس بات پر ہے کہ خدا میرا ہے اور میں خدا کا ہوں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے کڑوا پھل ملے یا میٹھا پھل ملے، یہ بے معنی اور بے تعلق بات بن جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اگر رضائے باری تعالیٰ جہنم جانے میں نصیب ہوتی ہو تو میں خوشی سے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی رضا ایک ایسی چیز ہے جو آخری جنت ہے انسان کی، اور وہ شکر پیدا کرتی ہے، ورنہ جہاں رضا میں کمی آئے گی وہاں شکر میں کمی آئے گی۔ وہ لوگ جو نعمت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور نعمت عطا کرنے والے ہاتھ سے نسبتاً کم تعلق رکھتے ہیں، جب نعمت عطا کرنے والا ہاتھ رک جائے تو اس ہاتھ کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ جب نعمت عطا کرنے والا ہاتھ کہیں ابتلا میں ڈال دے، کوئی کڑوا پھل دے دے، تو اس کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر محبت ہاتھ سے ہو تو نعمت آتی ہے اس ہاتھ سے یا کچھ اور آتا ہے، یہ بے معنی اور بے حقیقت سی چیز بن جاتی ہے۔ ویسی ہی بات ہے جیسے ایک وہ ایاز اور محمود اور ایاز کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، یا کسی اور کے متعلق ہوگا، مگر ایک بادشاہ اور اس کے ایک پیارے غلام کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ عمراء اور وزراء اور دوسرے مقربین جو دربار میں بادشاہ کے گرد رہا کرتے تھے، وہ ایک غلام یعنی غالباً ایاز ہیں، ان سے بہت زیادہ حسد کرنے لگے اور چاہتے تھے کہ بادشاہ کی نظر میں اس کو گرائیں۔ ایک موقع پر بادشاہ نے، ایک اور واقعہ ہے، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت، یعنی میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، کوئی بھی ہو، اس لیے نام لیے بغیر بات کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ کا مقرب ایسا تھا جس سے باقی حواری حسد کرنے لگے۔ ایک موقع پر بادشاہ ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک بہت ہی بڑا اور خوشنما سردہ یا گرما اس قسم کی کوئی چیز بادشاہ کو پیش کیے گئے۔ اس نے ایک قاش کاٹی اور کھائی، اور اس کے بعد وہ قاش اپنے اس محبوب غلام کو دے دی جو سب سے زیادہ پیارا تھا، اور وہ اس نے کھائی اور خوب مزے لے لے کے کھائی۔ پھر بادشاہ نے ایک اور قاش کاٹی اور اس گروہ کے سردار کو دی جو یہ حسد میں سب سے آگے تھا کہ تم بھی چکھو۔ اس نے ایک لقمہ لیا ہے اور تھو تھو کرنے لگے، اتنا خطرناک بدمزہ، اتنا کڑوا، میں حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح کھا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہی بتانے کے لیے کہ تم میں اور اس میں فرق کیا ہے، میں نے یہ پہلے اس کو دی تھی پھر تمہیں دی تھی۔ اس کو میرے ہاتھ سے محبت ہے جو عطا کرنے والا ہاتھ تھا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس ہاتھ سے کیا آتا ہے۔ اس نے کڑوی کاش بھی اس طرح مزے سے کھائی ہے کہ جیسے اسے کوئی جنت کی نعمت عطا ہو گئی۔ اور تم پر میں اتنے احسان کرتا ہوں، آج ایک کڑوا گھونٹ میری خاطر بھرنا پڑا ہے اور تمہارا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ یہ فرق ہوا کرتا ہے عبد شکور اور غیر